الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس کائنات کا خالق مالک مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ شعبان کا آخری ہفتہ یہ شروع ہے اور رمضان مبارک کی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیا گیا، اور اس کی فرضیت کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا۔ بڑا برکتوں والا اور مبارک مہینہ آنے والا ہے، اور اتنی برکت والا کہ سلف صالحین کا عمل یہ تھا کہ وہ رمضان مبارک کے آنے سے 6 مہینے پہلے اللہ سے یہ دعائیں کرنا شروع کر دیتے کہ اے اللہ، رمضان مبارک کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں تو زندہ رکھنا۔ یہ مسلسل دعائیں کرتے رہتے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ رمضان کا مہینہ بڑی عظمت اور بڑی برکتوں والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، بشرطے کہ کوئی ان رحمتوں کو حاصل کرنے والا موجود ہو۔ صحابہ کے دل چونکہ پاکیزہ تھے، وہ آمد سے پہلے
رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کی دعائیں کرتے، اور رمضان گزر جانے کے بعد وہ یہ دعائیں کرتے کہ اے اللہ جو کچھ ہم نے رمضان میں عبادات کی ہیں تو ان عبادات کو قبول کر لینا، کیونکہ جب تک کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور قبولیت کب ہوتی ہے؟ جب دل میں اخلاص ہو اور عمل میں پیغمبر آخر زمان کی سنت کی اتباع ہو۔ یہ دو چیزیں اگر کسی عمل میں آ جاتی ہیں تو وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے، اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، اور جو عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے پھر وہ عمل انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور رمضان کی عظمت کا اگر آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دو دوست تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے آئے اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ اب یہ ذرا توجہ سے سننا اور اس واقعہ کو اپنے دلوں میں جگہ دینا۔ اگر آپ اس چیز کو اپنے دلوں میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ اس کا آئندہ آنے والی زندگی میں آپ کو انتہائی فائدہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں اکٹھے مسلمان ہوئے، لیکن ان دونوں میں سے ایک آدمی جو تھا، ایک دوست، وہ زیادہ عبادت گزار، نیکی کی طرف اس کا زیادہ رجحان، دوسرا بھی نیکی کرتا تو تھا لیکن پہلے کے دوسرے کے مقابلہ میں اس میں نیکی کا رجحان کم تھا۔ اتفاق سے ایسا ہوا، ان کے مسلمان ہونے کے بعد ایک جہاد کا وقت آیا، وہ آدمی جو زیادہ عبادت گزار تھا وہ اس جہاد میں شریک ہوا اور شہید ہو گئے۔ اب شہید کا مقام اور مرتبہ کتنا بڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اتنا بڑا درجہ ہے شہادت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شہیدوں کا تذکرہ جس انداز میں کیا ہے وہ بھی بڑا عجیب انداز ہے، تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہادت بہت بڑا عمل ہے۔ اور اس کا دوسرا ساتھی وہ اس کے 1 سال بعد وہ بستر پہ ہی فوت ہوتا ہے، دونوں فوت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دوسرے ساتھی کی وفات کے بعد مجھے خواب آئی۔ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ جو بستر پہ فوت ہوا ہے یہ شہید ہونے والے سے پہلے جنت میں چلا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں پہلے بھیج دیا ہے۔
میں نے بڑا تعجب کیا، اور یہی خواب میں نے دوسرے صحابہ کو بھی سنایا، انہوں نے بھی بڑا تعجب کیا۔ اب یہ تجسس تھا کہ شہادت اتنا بڑا عمل، شہید کو پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا، لیکن شہید پہلے جنت میں نہیں گیا، جنت میں پہلے وہ آدمی گیا ہے جو بستر پہ فوت ہوا ہے۔ تو میں نے چونکہ تعجب تھا، تجسس تھا، یہ واقعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنایا، خواب سنائی میں نے رسول اللہ کو، اے اللہ کے رسول میں نے ایسا دیکھا ہے۔ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں تعجب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ الیسا قد ماکث ھذا بعدہ سنۃ فقد ادرک رمضان فصامہ وصلی کذا وکذا سجدۃ ولما بینہما ابعد ما بین السماوات والارض۔ اے میرے صحابہ، تم تعجب کرتے ہو کہ بعد میں فوت ہونے والا وہ جنت میں پہلے چلا گیا، شہید سے پہلے چلا گیا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ، کیا وہ شہید کے بعد 1 سال زندہ نہیں رہا؟ زندہ رہا، اور اس نے رمضان کا مہینہ پایا، فصامہ ہوا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، وصلی کذا وکذا سجدۃ، اور اس نے پورا 1 سال جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہید کے درجے میں اور اس بعد میں اپنے بستر پہ فوت ہونے والے آدمی کے مرتبے میں اتنا فرق رکھا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فرق۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ رمضان کا مہینہ کتنی اہمیت کا عمل ہے، لیکن کتنے ہی کلمہ گو ایسے بدبخت بھی ہیں جو رمضان کا مہینہ پاتے ہیں لیکن پھر بھی روزے نہیں رکھتے، روزے رکھ کے اپنے رب کو منا نہیں لیتے۔ اور پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری دنوں میں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر شعبان، یعنی شعبان کے آخری دنوں میں آپ نے ہمیں یہ خطبہ دیا۔ خطبہ کتنا عجیب تھا، کتنا عجیب ہوگا کہ زبان نبوت کی، زبان نبوت کی اور شان رمضان کی۔ اور مقرر کون؟ مقرر وہ ہے جو سب سے اعلیٰ، یعنی جن جیسا مقرر اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا، نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ مقرر بھی اعلیٰ، موضوع بھی اعلیٰ، اور پھر قربان جائے اس مجمع پہ جو مجمع آپ کے سامنے بیٹھا تھا، مجمع بھی بہت اعلیٰ، اور پھر وہ مسجد نبی کی شان دیکھیں، مسجد بھی سب سے اعلیٰ،
آپ فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا ومن تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے پاس بڑی برکت والا اور عظمت والا مہینہ آنے والا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے، اور رات کا قیام تمہارے لیے نفل ہے، لیکن یہ اتنی عظمت والا اور اتنی برکت والا مہینہ ہے کہ جو ایک نفل ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک فرض کا ثواب دیتے ہیں، اور جو ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کا ثواب دیتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہوا شہر الصبر والصبر ثواب الجنہ، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں دیں گے۔ بشہر المواسات، اور یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا کر دیتے ہیں۔ بشہر المداد فی رزق المومن، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ من فطر فی صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبۃ من النار، جو کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے تو یہ روزہ افطار کروانا اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے، اور اسے جہنم سے آزادی مل جاتی ہے۔ جہنم سے آزادی یہ بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ یعنی ہم مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے لیے کیوں آئے ہیں؟ اسی لیے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کرے۔ تو یہ مہینہ جو ہے وہ جہنم سے آزاد کروانے کا مہینہ ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں خصوصی طور پہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان ہوا شہر مبارک، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ ہے، بڑی عظمت والا، بڑی برکت والا مہینہ ہے، اور یہ آنے والا ہے چند دن بعد۔ اب ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے فوائد اور برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ ابھی رمضان میں کچھ دن باقی ہیں، اب پتہ نہیں ہم میں سے کتنے زندہ رہیں گے، کتنے دنیا سے چلے جائیں گے، اور کتنے ہمارے دوست و احباب، ہمارے عزیز و اقارب ایسے تھے پچھلے رمضان میں ہم میں موجود تھے لیکن آج نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی میں برکت عطا کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ جس نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا، قرآن نے پھر اس کو کہیں سے کہیں تک پہنچا دیا، بلندیوں پہ پہنچا دیا۔ ان اللہ یرفع بہذا اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج دیتے ہیں جو قرآن کے ساتھ اپنا لگاؤ رکھتی ہیں، قرآن کے احکامات پہ جو قومیں عمل کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان قوموں کو عروج دیتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم۔ اے لوگو، اس قرآن کو نہ چھوڑنا، قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا، یہ تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ کون سا راستہ؟ جو راستہ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ وَھَذَا کتاب انزل اللہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ اے لوگو، یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں نازل کی ہے، یہ قرآن، یہ اتنی برکت اور عظمت والی کتاب ہے۔ ھذا کتاب انزل اللہ مبارک، یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا اپنے پیغمبر پہ اور رمضان میں نازل کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور یہ برکت والی کتاب ہے۔ جو اس کی اتباع کرے گا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اور برکتوں کا وہ مستحق ہو جائے گا۔ فاتبعوہ، تم اس کی اتباع کرو، اس کے احکامات پہ عمل کرو۔ واتقوا، اور اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ایسی ہے جو انقلاب جس نے بپا کیا۔ کس طرح کا انقلاب بپا کیا؟ جنہوں نے قرآن سنا اور ان کے دل مردہ نہیں تھے، زندہ دل تھے، اس قرآن نے ان کے دلوں میں انقلاب پیدا کر دیا۔ کتنی مثالیں ایسی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ قرآن کے سخت مخالف ولید بن مغیرہ، کافروں کا سردار، جو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگا رہتا تھا، قرآن کی ایک آیت سنی
ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ قرآن کی اس آیت کو سننے کے بعد وہ یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گیا، یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گیا، واللہ ان لہ لحلاوۃ وان علیہ لتلاوۃ وان اصلہ لمورق وان اعلیٰ لمثمر۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک حلاوت ہے، اس میں مٹھاس ہے، اس میں تراوت ہے، تر و تازگی ہے، اور اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، اور اس کی شاخیں پھل آور ہیں، پھل دینے والی ہیں۔ وما هو بقول بشر، میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ لیکن دل چونکہ مردہ تھا، دل مردہ تھا، باوجود اس اعتراف کے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں، اور اس میں مٹھاس بھی ہے، اس میں حلاوت بھی ہے، اور اس کے ثمرات بھی موجود ہیں، لیکن دل چونکہ مردہ تھا اس لیے فائدہ نہیں ہوا۔ اور ادھر دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت مخالف ہیں، اور گھر سے نکلے ہیں رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے، ارادہ کیا لے کے نکلے، لیکن قرآن کی آیات جب سنی، اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے، اپنی بہن کے گھر پہنچے اور وہاں قرآن کی تلاوت سنی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ اے اللہ، یعنی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اس قرآن کو ہم نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کو پڑھ کے، اس کو سن کے وہ راہ راست پہ آ جائیں، اور کوئی بھی ایسا نہ رہے جو اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹھے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى ان في ذلك لذکرى لمن كان له قلب، جس کا دل زندہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل زندہ تھا، قرآن سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ جلدی کیجیے مجھے اللہ کے رسول کے دربار میں لے جائیے تاکہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ طفیل دوسی آیا، کفار نے کہا کہ محمد کی بات نہ سننا وگرنہ تو کہیں کا نہیں رہے گا۔ لیکن ایک دن خانہ کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور یہ وہاں پہنچتا ہے، کانوں میں آواز پڑی، قرآن سنا، دل چونکہ مردہ نہیں تھا، قرآن کی دعوت کو قبول کیا۔ رسول اللہ تلاوت سے فارغ ہوئے، آپ اٹھ کے اپنے گھر میں چلے گئے، یہ بھی پیچھے جاتا ہے اور وہاں گھر میں جا کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کیجیے۔ طفیل دوسی ہے، زماد ازدی ہے، اور ابو جہل، قرآن ابو جہل نے بھی سنا، راتوں کو چھپ کے سنتا تھا، لیکن قرآن نے اسے فائدہ نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن اس کے لیے فائدہ مند ہے، ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ جو قرآن سنتا ہے اور اس کا دل مردہ نہیں ہوتا، اس کے دل کی زمین
وہ بنجر نہیں ہوتی۔ تو جب وہ قرآن سنتا ہے، قرآن کی اس پہ بارش ہوتی ہے، تو وہ زمین جو ہے وہ پھر پھل اگاتی ہے، اناج اگاتی ہے، وہ ایمان کا درخت اگاتی ہے۔ اقسم بن صافی اپنی قوم کا سردار ہے، بڑا سمجھدار۔ ایمان کی دعوت پہنچی، لیکن آزمانے کے لیے آپ نے بہترین 2 آدمی بھیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور جب انہوں نے پوچھا کہ کیا دعوت ہے، تو انہوں نے یہی آیت پڑھ کے سنائی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیتیں سنی اور انہوں نے یاد کی اور جا کے اقسم صافی کو سنائی کہ وہ یہ دعوت دیتا ہے، وہ دعوت لے کے آیا ہے، وہ یہ دعوت ہے۔ تو اقسم صافی نے جب یہ آیت سنی تو کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، جو یہ دعوت لے کے آیا ہے وہ کبھی جھوٹا نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ آج کہاں ہے عدل کرنے والے؟ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتے ہیں۔ کیا آج ہمارے ہاں عدل ہے؟ زماد الدی کو بتایا گیا کہ ہمارا نوجوان ہے، اسے جنون کا اثر ہے، اس کا علاج کیا جائے۔ وہ کہنے لگا کہ میرے پاس لے آؤ، ہو سکتا ہے کہ میں اس کا علاج کروں اور وہ صحت یاب ہو جائے۔ جب وہ آپ کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو دم کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے اوپر جو اثر ہے جنون کا وہ ختم ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا دم کرنے سے پہلے میری کچھ باتیں سن لے۔ آپ نے یہی خطبہ پڑھا جو خطبہ ہر جمعے میں آپ سنتے ہیں۔ وہ خطبہ سننے کے بعد کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں نے تو اس جیسا کلام کبھی سنا ہی نہیں۔ آپ کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو جنون ہے، آپ کو جنون نہیں ہے، جنون تو ہمارے اوپر ہے کہ اتنی عمدہ دعوت کو سننے کے بعد اگر ہم ایمان قبول نہ کریں تو ہم سے بڑا بدبخت اور کون ہو سکتا ہے۔ فوراً ہاتھ کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یہ قرآن تو اتنی عظیم کتاب ہے، اگر میں اسے پہاڑوں پہ نازل کر دیتا تو پہاڑ بھی اللہ کی خشیت سے ڈر کے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن اے انسانوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ۔ تمہارے دل اتنے سخت ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ تم قرآن پڑھتے بھی ہو، قرآن سنتے بھی ہو، لیکن قرآن پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ قرآن کی قدر پوچھنی ہے تو مدینہ میں حضرت سعد اور حضرت اسید رضی اللہ تعالی اسید بن حضیر سے پوچھے۔ قرآن انہوں نے بھی سنا تھا، قرآن عبداللہ بن ابی منافق نے بھی سنا تھا،
قرآن عبداللہ بن ابی منافق کے بیٹے عبداللہ نے بھی سنا تھا، لیکن قرآن نے عبداللہ بن ابی منافق کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل مردہ ہو چکا تھا۔ قرآن کعب بن اشرف یہودی سردار نے بھی سنا تھا، اور قرآن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سنا تھا۔ عبداللہ بن سلام نے قرآن سنا، ربی علیہ السلام کا فرمان سنا، افش السلام، اطعموا الطعام، واصلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنۃ بسلام۔ یہ کلمات سننے تھے تو وہ کہنے لگا کہ یہ کلمات جو ہے ایسے کلمات ہیں جو کسی نبی کے سوا اور کوئی آدمی کہہ ہی نہیں سکتا۔ قرآن ان نے بھی سنا، قرآن انہوں نے بھی سنا، لیکن قرآن جو ہے رمضان میں نازل ہوا اور عمل کے لیے یہ نازل ہوا۔ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تم نے روزے رکھنے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تم نے صدقات خیرات کرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی معافی مانگنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور رمضان کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔